أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 اور 84 ہے، 83 اور 84، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے موسیٰ، اپنی قوم سے تم جلدی کر کے کیوں آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے نقش قدم پر میرے پیچھے پیچھے ہیں، اور میں جلدی کر کے آپ کے پاس اے میرے رب اس لیے آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضرات گرامی، یہ جو گفتگو چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل پڑے ہیں، اور فرعون غرق ہو گیا ہے اور اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا ہے پانی میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو یہ بنی اسرائیل کی قوم کی بڑی بدبختی ہے کہ اپنی وہ غلامانہ ذہنیت سے باہر نہیں نکل سکی۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو یہ قوم بھی کہنے لگی کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دیجیے جیسا کہ ان لوگوں کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سخت ترین طریقے سے پھٹکارا اور ان کو ڈانٹ پلائی اور ان کو سمجھایا کہ کیا طریقہ ہے تمہارا، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر تم معبودوں کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ یہ ہمارے لیے معبود بنا دیں۔ بہرحال اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ پروردگار میں کیسے ان کو سمجھاؤں، کیا کروں؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کو لے کر کوہ طور کے داہنی طرف آ جاؤ، کوہ طور کے دامن میں آ جاؤ، اور یہاں پر ہم تمہیں تورات دیں گے۔ چنانچہ وہاں پر 30 دن روزہ بھی رکھنے کا حکم ہوا تھا، جس کو بعد میں 10 دن اور کر کے 40 دن پورا کیا گیا۔ چنانچہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے، اور وادی طور کے دامن میں ان کو پہنچنا تھا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو مصروف عبادت بھی ہونا تھا، روزہ رکھنا تھا 30 دن کا، اور اس کے بعد انہیں تورات ملتی، تورات کے احکام ملتے، اور وہ لے کر اپنی قوم کے پاس میں آتے اور بتاتے کہ اسی طرح سے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے، لیکن فرط شوق میں اللہ رب العزت سے آپ نے جو گفتگو فرمائی تھی کوہ طور پر، وہ جو شوق تھا آپ کے اندر اللہ سے ملاقات کا شوق، اللہ کی گفتگو سننے کا شوق، اللہ کا کلام سننے کا شوق، اس چیز نے آپ کو بیتاب کر دیا، اور آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی ہیں اور نبی ہیں، آپ نے ان کو قوم کا ذمہ دار بنا دیا اور کہا کہ تم میرے بعد اس قوم کو دیکھو، اور میں ذرا تیزی سے جاتا ہوں اور تم میرے پیچھے پیچھے آتے رہنا، قوم کو لے کر آؤ، کوہ طور کے دامن میں آؤ، اور میں ذرا پہلے پہنچ جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف بڑھے، اور ادھر قوم کا معاملہ یہ ہوا، چونکہ ذہنی غلامی کا وہ شکار تھی، اور مصر کے اندر مشرکوں کے ساتھ میں رہتے ہوئے بت پرستی اس کی طبیعت کے اندر رچ بس گئی تھی، اس لیے ادھر ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ سامری کے فتنے میں پڑ گئے اور بچھڑے کی پوجا میں پڑ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، مگر ان پندوں اور نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دھیرے دھیرے چل کر وادی طور کے دامن میں پہنچتے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں، مگر یہ لوگ اسی اختلاف میں پڑ گئے اور وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ ادھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت سے گفتگو فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر تم پہلے کیوں آ گئے؟ تم قوم کے ساتھ میں کیوں نہیں آئے؟ تم پہلے کیوں آ گئے؟ اب یہاں پر یہ بات بتا دی جائے کہ عجلت کرنا، جلد بازی کرنا، یہ
نبی کے ایک شائن شان نہیں ہے، لہذا چونکہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی تربیت بھی فرماتا ہے اور ان کی خاص نگہداشت کرتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر تربیت کی جا رہی ہے کہ جلد بازی کا مظاہرہ مت کرو، جلدی مت کرو۔ ہم سمجھتے ہیں تمہارے شوق کو، تمہارے جذبات کو، تمہاری محبت کو، لیکن تم نبی ہو، تم قوم کے ذمہ دار ہو، اور جو قوم کا ذمہ دار ہو پھر اس کو اپنی قوم کی فکر میں رہنا چاہیے۔ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم کیوں آ گئے؟ کیونکہ تم نے ابھی دیکھا نہیں کہ تمہاری جو قوم ہے ابھی اس کو بہت تربیت کی ضرورت ہے، ابھی اس کو تمہارے موجودگی کی ضرورت ہے۔ تم ان کو چھوڑ کر چلے آئے تو اب وہ بالکل بے مہار ہو گئے، اور حضرت ہارون کی انہوں نے بات بھی نہیں سنی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر تربیت فرمائی، اور یہ تربیت ہر ذمہ دار کے لیے ہے، جو اپنی قوم کا ذمہ دار ہے، جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، جو مدرسے کا ذمہ دار ہے، جو تنظیم کا ذمہ دار ہے، جو لوگوں کا ذمہ دار ہے، جو کمپنی کا ذمہ دار ہے، جو ملک کا ذمہ دار ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کی فکر کرنے والا ہو، ان کے درمیان میں رہ کر ان کی اصلاح کرنے والا ہو، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑنے والا نہ ہو بلکہ ان کی تربیت کی فکر کرنے والا ہو۔ ایک بات یہاں پر اور بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شوق کے ساتھ آگے آ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ شوق تو بہت اچھا ہے، لیکن دربار الہی کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کے آداب ہیں۔ لہذا مسجد کے اندر اگر جماعت ہو رہی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آدمی دیکھ رہا ہے کہ جماعت ہو رہی، پھر بھی اسے دوڑ کر آنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوڑے مسجد کے اندر اپنے پیروں کو پٹختا ہوا آئے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وقار کے ساتھ آئے، اطمینان کے ساتھ میں آئے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الاذان کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور وہ جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے۔ جب وہ مسجد میں پہنچے تو انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رکوع میں ہیں، تو اپنے شوق میں وہ مسجد ہی سے، وہاں اس کے دروازے کے پاس سے ہی رکوع میں ہو گئے، اور وہیں سے رکوع کرتے ہوئے جماعت میں آ کر شریک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تمہاری اس حرص کو بڑھا دے، اس نیکی کے شوق کو اور بڑھا دے، مگر دوبارہ ایسا نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ تم اطمینان سے آؤ، نماز جماعت کے ساتھ میں شریک ہو، جو تمہیں رکعت ملے وہ پوری کرو، اور جو رہ جائے اس کو تم پورا کرو، اس کو ادا کرو، لیکن یہ جلدی کے ساتھ میں آنا یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی آداب سکھایا ہے کہ کس طریقے سے وقار اور اطمینان کے ساتھ آیا جائے۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ طریقہ تھا کہ اپنی قوم کی پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، بڑی فکر کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد کی روایت ہے جو کتاب الجہاد کی ہے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر فیسجی الضعیف ویردف ویدعو لهم، یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں لوگوں کے پیچھے رہتے تھے، کمزور کی سواری کو ہانکتے تھے، اور پیدل والے کو پیچھے بٹھا لیتے تھے، اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک نبی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے اندر رہتا ہے، قوم کی اصلاح کرتا ہے، قوم کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ بادشاہ بن کر آگے آگے نہیں چلتا بلکہ پیچھے پیچھے قوم کے چلتا ہے، ہر وقت قوم کی فکر میں رہتا ہے، غلطا رہتا ہے، پیچا رہتا ہے، اسی قوم کی فکر کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، تم کیوں اپنی قوم سے پہلے آ گئے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال هم اولائی علی اثری، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، وہ میرے نقش قدم پر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک ربی، اے میرے پروردگار، میں آپ کی طرف جو دوڑ کر آیا ہوں وہ اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ میں وفور شوق میں آیا ہوں، اور شوق میں، جذبات میں آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو سنا۔
لیکن یہ ایک تربیت کا انداز تھا جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تربیت فرمائی، اور اس کے بعد انہیں خبردار کیا کہ ہوا کیا ہے تمہارے بعد، یعنی تم جو جلدی میں یہاں پر آ گئے ہو اور تم نے جو اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر دیکھو کہ ہوا کیا، وہ قوم کس طرح گمراہ ہو گئی اور قوم کس طرح بچھڑے کی پرستش میں پڑ گئی۔ وہ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، آگے انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے، اللہ رب العزت نے توفیق دی تو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔